حمد و ثنا تمام تر کی بڑائی بزرگی برتری، تمام تر عطائی شہنشاہی کی بڑائی، تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین، خالق کائنات مالک ارض و سما کی بابرکت اور پررحمتان کے لیے درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب پیغمبر اعظم امام الاعظم قائد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت اور برحمتات کے لیے زیبقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحب و عزیزوں، ہمیشہ کی طرح میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک سب کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ہماری نجات، ہمارے والدین اساتذہ کرام اور شہید، اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت کی ہدایت اور ہدایت کے بعد نجات کا ذریعہ بنائے، سبب بنائے، زندگی کے ہر معاملے میں اطیع اللہ و اطیع رسول کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے ہم نے ایک خاص سلسلہ شروع کیا تھا، خطبات کا ایک خاص سلسلہ کہ زندگی کے ہر معاملے میں نبی معظم رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اس جمعہ سے جو پہلے ایک جمعہ سنا تھا وہ تھا اولاد کے اچھے نام رکھنا، اس میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ آج کے خطبہ میں ہم سنیں گے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنا اور دور جدید کے تقاضے یہ پورے کرنا امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور طریقہ رسوا کیا ہے، کیونکہ یہ دور ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں انہیں انگلش بھی آئے، سائنس بھی آئے، میتھ بھی آئے، کیمسٹری بھی آئے، کمپیوٹر ہر تعلیم آئے، تو اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ عموماً آپ نے علماء کے بارے میں یہ باتیں سنی ہوگی اور علماء کو اس معاملے میں بڑا ہٹ کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے کہ علماء یہ کہتے ہیں بس دین سکھلاؤ، دین سکھلاؤ، کالج یونیورسٹی اپنی اولادوں کو اس سے دور رکھو۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو آئیں آج کے خطبہ میں انشاءاللہ بالتفصیل اختصار کے ساتھ ابھی باتوں کو سنیں گے، سمجھیں گے۔ میرا خالق میرا مالک مجھے ان تمام باتوں کو آسان الفاظ میں قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے، بیٹے ہو بیٹیاں ہو اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی معنی میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو عزت، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھیے اسلام نے صرف دین نہیں دنیا کے بارے میں بھی بیان فرمایا۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ دین پر چلو، دین کو سنبھالو، نہیں، اسلام نے کہا کہ دنیا کی طرف بھی آؤ۔ آئے ذرا توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 59 ہے، جو خطبہ میں نے آیت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کی مومنات کو، ازواج کو بیان فرما دیجئے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے یا غیر محرم کا سامنا کرنا پڑ جائے، اوڑھنیاں، بڑی بڑی چادریں، نقاب، مرکب پہن لیا کریں، حیا کا لباس پہن لیا کریں، ساتر لباس پہن لیا کریں۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ آ جائے ساتر لباس پہنا کریں، گھر میں ہو پھر بھی احتیاط کریں، بازار میں نکلے پھر بھی احتیاط کریں، سکول میں جائیں، کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، اکیڈمی میں جائیں، کسی پارک میں جائیں، کسی کے گھر مہمان جائے، اسلام کہتا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، حیا کا لباس پہن کر کے جائیں۔ اللہ جی فائدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب یہ حیا کا لباس پہنے گی، گھر میں ہوگی، بازار میں ضرورت کے تحت نکلے گی، اکیڈمی میں جائے گی، کالج یونیورسٹی میں جائے گی، شہر میں جائے گی، حیا کا لباس پہنا ہوگا، دور سے پتہ چل جائے گا یہ حیا والی ہے، اس کے ماں باپ بچے ہیں، یہ حیا والی ہے، یہ نبی والی ہے، یہ امہات المومنین والی ہے، یہ بنات النبی والی ہے، یہ قرآن والی ہے۔ فلا یؤذین، شریر کی شرارت سے بچے گی، شیطان کی شیطانیت سے بچے گی، برے کی برائی سے بچے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو دنیا ہے، آخرت کے معاملے میں کیا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ فرماتے ہیں پردہ یہ کرے گی دنیا سورے گی، اس کے ساتھ تیرا خالق مالک اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آئے ذرا توجہ فرمائے۔ اب میں آپ کے سامنے احادیث کا کچھ خلاصہ رکھتا ہوں، توجہ فرمائے۔ آپ نے احادیث کے اس خلاصے کی طرف اپنا ذہن بالکل حاضر رکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہ جو پیارے پیغمبر کی احادیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، کہ اللہ کے نبی نے اس میں قرآن کا ذکر فرمایا، کیا حدیث کا ذکر فرمایا، توجہ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث سنن ابن ماجہ میں کائنات کے امام سے حضرت عقبہ بن عامر بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، اللہ تعالیٰ نے جسے 3 بیٹیاں عطا فرمائی، صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جسے 2 بیٹیاں عطا فرمائی، اور اس کی شرح میں حافظ ابن حجر اور دیگر محدثین لکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 1 بیٹی بھی عطا فرمائی، اللہ کے نبی نے فرمایا وَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، بیٹی پیدا ہو گئی، اس نے صبر کیا، شکر کیا، الحمدللہ کہا، وَأَطْعَمَهُنَّ، اپنی بیٹی کو اچھا کھلایا، وَسَقَاهُنَّ، اپنی بیٹی کے پینے کا اچھا اہتمام کیا، وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، اپنی بیٹی کو بہترین اچھا ساتر لباس پہنایا، مِنْ جِدَتِهِ، جتنی اس میں طاقت تھی، جتنی اس میں ہمت تھی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 5995 ہے، صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 2639 ہے۔ حضرت امی عائشہ بیان فرماتی ہے میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں ہیں، وہ بڑا معروف واقعہ ہے نا، اس نے آ کے سوال کیا تھا مجھے کچھ کھانے کے لیے ملے گا، میری بیٹیاں یتیم ہیں، بھوکی ہیں، اماں فرماتی ہیں کچھ نہ ملا، ایک سوکھی مجھے کیا ملی؟ کھجور ملی، وہ میں نے اس عورت کو دے دی، اس عورت نے کیا کیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا اپنی ایک بیٹی کو دیا، دوسرا ٹکڑا اپنی دوسری بیٹی کو دیا اور چلی گئی۔ اماں فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی آئے میں نے یہ قصہ بیان کیا، کائنات کے امام نے فرمایا من یلی من ہذہ البنات شیئا، اللہ تعالیٰ نے جسے بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹیوں کے معاملے میں اس نے آزمائش میں صبر کیا، شکر کیا، فاحسن الیہن،
اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ ادب المفرد میں حدیث نمبر 77 ہے، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3670 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اپنی بیٹیوں سے اچھا سلوک کیا، ابھی شادی نہیں ہوئی پھر بھی خیال کیا، شادی کے بعد بھی خیال کیا، اس کی سہیلیوں کا خیال کیا، اس کی ٹیچر کا خیال کیا، جن کے ساتھ اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، فَأَحْسَنَ، خیال کرنے والا۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 14247 ہے، حضرت جابر بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا یُؤْوِیہِنَّ، اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی، اسے اچھی رہائش دی، اچھی بنا دی، اچھی سہیلیوں کا انتخاب کیا، اچھے سکول کا انتخاب کیا، اچھی یونیورسٹی اور کالج کا اکیڈمی کا اہتمام کیا۔ وَيَرْحَمُهُنَّ، اپنی بیٹیوں پر رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا، پیار کرنے والا۔ وَيَكْفُلُهُنَّ، ان کی اچھی بہترین کفالت کرنے والا۔ مسند احمد میں حدیث نمبر 8425 ہے، مجمع الزوائد میں یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جسے اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی فَصَبَرَ عَلَى لَأَوَائِهِنَّ، بیٹیوں کی شدت کے معاملے میں اس نے صبر کیا، ایک بیٹی، دو بیٹی، تین بیٹیاں، چار بیٹیاں، پانچ بیٹیاں، اس نے صبر کیا، صبر کا دامن پکڑ لیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا وَالسَّرَّائِهِنَّ، بیٹیوں کے بارے میں سختی آئی، پڑھائی کے معاملے میں آئی، لباس کے معاملے میں آئی، اس نے صبر کیا۔ وَالسَّرَّائِهِنَّ، جب بیٹیوں کو خوشی ملی، اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی، اب وہ پروان چڑھنے والی ہے، اس نے پھر بھی صبر کیا، شکر کیا۔ آئے صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر 2631 ہے، حضرت انس بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، جسے اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں عطا فرمائی، اس نے اچھی تربیت کی یہاں تک کہ بیٹیاں بالغ ہو گئیں، یہاں تک کہ بیٹیاں وہ بولے یار بول میں رہا ہوں سینہ بنوارے میں اتنا کھیا کرو یار، حتی تبلغا، یہاں تک کہ بیٹیاں بالغ ہو گئیں، جوان ہو گئیں، سمجھدار ہو گئیں۔ مجمع الزوائد میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فَانْفَقَ عَلَيْهِنَّ، جس بندے کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائیں اس نے اپنی بیٹیوں کے اوپر خرچ کیا، اپنی بیٹیوں کا اچھا لباس، کپڑے آرا وغیرہ اہتمام کیا۔ وَزَوَّجَهُنَّ، اپنی بیٹیوں کے نکاح کے معاملے میں رشتے کی فکر کرنے والا کہ میں اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا، میری بیٹی کا دین بھی محفوظ رہے گا، دنیا بھی محفوظ رہے گی، اچھی نسل چلے گی۔ وَأَحْسَنَ أَدَبَهُنَّ، اس نے اپنی بیٹی کو اچھا ادب سکھلایا۔ کیا سکھلایا؟ اچھا۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ بیان کیا، اگر آپ نے توجہ سے سنا ہے تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس سارے خلاصے میں کہیں پر قرآن کا ذکر آیا یا قرآن کا لفظ آیا؟ سب نہیں آیا یار، یہ بھی نہ کریا کرو، دیکھو نا میں یہ ساری چیزیں نہ تیار کرتا ہوں پہلے، یہ جو میں نے جمعہ پڑھانا یہ 2 ہفتے پہلے میں نے تیار کیا تھا۔ کتنے ہفتے پہلے؟ 2 ہفتے۔ مجھے پتہ ہے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا سوسائٹی کے ایک مقام ہے، اگر میں پنڈ والی ایک تقریر کرانا تے اس سے کہانیاں میں سناوا تو پھر پلے کچھ نہیں پہلے، یہ ہے کہ نہیں؟ اب میں نے آپ کے سامنے جو احادیث کا خلاصہ بیان کیا، ان احادیث کو تلاش کرنے میں 1 ہفتہ لگا۔ کتنی دیر لگی ہے؟ 1 ہفتہ۔ یہ میں غرور تکبر نہیں کہ میں بڑی محنت کرتا، میں بہت سست بندہ، 2 دن ہو گئے فجر کی نماز اندر بھی لیٹ ہو گئی۔ تو جب آپ میرے ساتھ چلیں گے نا پھر بات کرنے کا لطف آئے گا، سرور آئے گا، مجھے پتا چلے گا میرے بھائی ماشاءاللہ سننے میں سمجھ آ رہی ہے۔ یہ جتنی حدیث کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، اس میں کسی حدیث میں قرآن کا ذکر آیا، حدیث کا ذکر آیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کو قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، جس نے اپنی بیٹیوں کو صرف نحو گرامر پڑھائی ہے، ان احادیث کے خلاصے میں ایسی بات ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اور وجہ یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا
دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جس تعلیم کی ضرورت ہے اپنی بیٹیوں کو دلواؤ۔ قرآن کا ذکر اس وجہ سے نہیں آیا، حدیث کا ذکر اس وجہ سے نہیں آیا، اللہ کی قسم قرآن اور حدیث کی تعلیم یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس لیے ذکر نہیں آیا، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن آج مسلمانوں کا المیہ دیکھیں، صرف دنیا کی طرف توجہ ہے، دین کی طرف توجہ نہیں ہے۔ جب ایک مسلمان دین اور دنیا دونوں کے لیے اپنی اولاد کے لیے فکر کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے انعام ذکر فرمائے؟ 8۔ کتنے؟ 8۔ اب آپ توجہ فرمائے، وہ انعامات کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی، اچھا کھلایا پلایا، صبر کیا، شکر کیا، نکاح کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ، وہ احسن ادبہن، اچھا ادب سکھلایا، پہلا انعام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن لہ حجاب یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا اس کی بیٹیاں اس کے لیے حجاب اور پردہ بن جائیں گی۔ اللہ کے نبی یہ حجاب اور پردہ کیا ہے؟ کائنات کے امام نے فرمایا اس کی بیٹیاں میدان محشر کی سختیوں کے لیے اس کے لیے پردہ بن جائیں گی، اللہ تعالیٰ کے غضب کے لیے پردہ بن جائیں گی، جہنم کے لیے پردہ بنے گی، اور اس کی بیٹیاں قیامت کے دن اپنے باپ کو، والدین کو اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل کروائیں گی۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ ان لہ سترا من النار، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اچھی تربیت کی اس کی بیٹیاں جہنم کے درمیان اور اس کے باپ کے درمیان دیوار بن جائیں گی اور اپنے والدین کو جنت میں داخل کروائیں گی۔ تیسرا انعام ادخلتاہ الجنہ، یہ بیٹیاں اپنے والدین کو جنت میں داخل کروائیں گی۔ چوتھا انعام وجبت لہ الجنۃ البتۃ، اپنے والدین کو یقیناً 100% جنت میں داخل کروائیں گی، جنت واجب کروائیں گی۔ پانچواں انعام ادخلہ الجنۃ بفضل رحمتہ ایاہن، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ یہ اپنے والدین کو پکڑ کے جنت میں داخل کروائیں گی۔ چھٹا انعام ان اللہ قد اوجب لہا بہا الجنہ، بیٹیوں کی اچھی تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے والدین پر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ ساتواں انعام وَأَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ، بیٹیوں کی اچھی تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ والدین کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور سب سے بہترین اور اعلیٰ انعام اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کر لی دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، یا یوم القیامہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ قیامت کے دن والدین آئیں گے، انا وہوا، وہ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں وضم اصابعہ، آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو بیان کر کے بیان فرمایا میں اور محمد ایسے ہوں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مراد یعنی اللہ تعالیٰ میدان معاشر کی سختیوں سے بچا کے قیامت کے دن سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ان تمام حدیث میں، انعامات میں جو خلاصہ ذکر کیا صرف 2 باتیں ہم نے سمجھی۔ کتنی باتیں بھائیوں؟ 2۔ پہلی بات میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک حدیث سنائی، حوالہ ذکر کیا تھا، من عال جاریتین حتی تبلغا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اس نے ان کی اچھی کفالت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی۔ پہلی بات۔ دوسری بات مجمع الزوائد کی میں نے آپ کو المعجم الکبیر کی حدیث سنائی، اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسَنَ أَدَبَهُنَّ، کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو اچھا ادب سکھلایا۔ یہ 2 باتیں، اچھی تربیت کی یہاں تک کہ بالغ ہو گئی، اپنی بیٹیوں کو اچھا ادب سکھلایا، یہ کیا بات ہے؟ آئیں ذرا پہلی بات کی طرف توجہ فرمائیں جو صحیح مسلم کی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اس نے ان کی اچھی تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئے۔ تربیت اور بالغ کیا معنی ہے؟ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں قام علیہما بما یصلحہما ویحفظہما، ماں باپ نے بچپن کی فکر کی کہ بچپن میں اس تعلیم کی ضرورت تھی،
بچپن میں اس تربیت کی ضرورت تھی، بچپن میں ان چیزوں کی ضرورت تھی، یہاں تک کہ یہ جب بیٹی جوان ہو گئی، ازدواجی زندگی کے معاملے میں اپنی بیٹی کی فکر کرنے والے، اس کی اصلاح کرنے والے، قام علیہما بما یصلحہما، جس سے اس کی دنیا اور آخرت کی اصلاح ہو جائے، جس سے اس سے بچپن کی جوانی کی اصلاح ہو جائے، جس سے کنوارپن ازدواجی زندگی کی اصلاح ہو جائے، یہاں تک کہ بندے نے ایسی تربیت کی جب یہ قیامت کے دن آئے گا تو اللہ کے نبی کا اسے ساتھ دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھی بھائی؟ 4 بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ آپ تبلیغ کے معاملے میں، عبادت کے معاملے میں اکثر اور بیشتر گھر سے باہر رہتے ہیں۔ ایسا تو ہم نے سنا ہے کہ نہیں سنا، پڑھا دیا بھائی کوئی مختوم ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں کی تربیت کس نے کی تھی؟ آپ کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور کیسی بہترین تربیت کی، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ صرف جسمانی تربیت نہیں کی، روحانی بھی تربیت کی، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں اپنی بیٹیوں کو سست اور کاہل نہیں بنایا، نہ دین کے معاملے میں نہ دنیا کے معاملے میں۔ اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کی کہ ایک وقت آیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میری بیٹیاں اور خصوصاً میری بیٹی فاطمہ یہ سیدہ خاتون جنت ہے، یہ جنت کی نوجوان عورتوں کی سردار ہے۔ کیسی تربیت کی؟ کبھی آپ نے کسی عالم دین سے سنا کہ میرے نبی کی 4 بیٹیاں یا ایک بھی بازار میں کھیلنے کے لیے نکلی؟ کبھی سنا آپ نے؟ یا سب سے دوپٹہ اتار کے بازار میں گئی؟ کبھی سنا آپ نے؟ خدا نہیں یار، یہ تھک گئے ہیں بس کر دیتے ہیں، اہمیت نہ کریا کرو یار، دیکھو سیدھی سیدھی گل ہے، یہ اندر اگر کوئی گل بری لگے تو میں معذرت کر لوں، ایک صلاحی گل ہے۔ کبھی آپ نے سنا کسی عالم دین سے کہ میری نبی کی بیٹیاں بازار میں نکلی ہو، بچپنے میں نکلی ہو، جوانی میں نکلی ہو، کسی کو کوئی میلہ ٹھیلا لگا ہو، نکلی ہو، گئی ہو؟ نہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کا اہتمام گھر میں فرمایا، ہر طرح سے تربیت کی، جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے۔ جب میرے نبی کے اوپر اللہ نے نبوت کا نزول فرمایا، سیدہ خاتون جنت نے بھی کلمہ پڑھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی کلمہ پڑھا، اور میرے نبی کی چاروں بیٹیوں نے کلمہ پڑھا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ کیوں قبول کر لیا؟ اچھی تربیت تھی، اچھا کردار بنایا تھا۔ اور یارو یہی پہ بس نہیں، صرف اپنے گھر کے لیے تربیت نہیں کی، ازدواجی زندگی کے لیے بھی تربیت کی۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کے گھر میں گئی، نکاح ہو گیا، حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کام کر کر کے تو بڑی پریشان ہو جاتی ہے، اس طرح کر، تیرے باپ کے پاس، تیرے بابا کے پاس، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے ہیں، ایک غلام لے کر کے آپ کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ سیدہ فاطمہ ہچکچاہٹ کی وجہ سے نہیں گئی، کیوں میں جاؤں اپنے بابا کے پاس؟ جب 2-3 مرتبہ کہا، آئیں، اللہ اکبر کبیرہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس بیٹھی رہی، کوئی بات نہ کی۔ جب سارے صحابہ چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے، کیا ہوا؟ عرض کرتی ہے، اے میرے بابا، میں ایک کام سے آئی ہوں۔ کام کا ذکر کیا، اپنے شوہر پر اعتراض کیا، شوہر پر اعتراض یا اپنی ساس پر اعتراض کیا ہو، اپنے ہاتھ دکھلائے، کہتی ہیں بابا چکی چلا چلا کے چھالے پڑے ہوئے۔ یہ تو نہیں کہا کہ بابا میں چکی چلاتی ہوں، حضرت علی سے بھی کہیے کہ وہ بھی میری ہیلپ کیا کرے، میری مدد کیا کرے۔
اپنے کندھے سے کپڑا اتار کر اللہ کی قسم نشان دکھلائے کہ بابا پانی لے کے جب آتی ہوں میرے کندھے پر نشان پڑے ہوئے ہیں، حضرت علی سے کہیے میری مدد اور معاونت کرے۔ اللہ کی قسم کسی حدیث میں آپ کو یہ اعتراض، یہ تھی تربیت، یہ تھا کردار سیدہ خاتون جنت کا، ایسی تربیت۔ وہ احسن ادبہن کیا تھا؟ کبھی کتاب الادب، یہ جو حدیث کی کتاب میں پڑھے، ادب کا ترجمہ بڑا وسیع ہے۔ ادب کا ترجمہ سلام لینے کا طریقہ، جواب دینے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پہننے کا طریقہ، گھر کی صفائی کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ، اور اس کے علاوہ مہمان کی مہمان نوازی کا طریقہ، گھر کے معاملات، اولاد کے معاملات، یہ بڑا وسیع ترجمہ ہے ادب کا۔ اور یارو یقین کرو میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کو، سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹیوں کو ہر طرح کا ادب سکھلایا۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جدید تعلیم بھی دلوائی۔ جدید تعلیم، اس وقت کی تعلیم کیا تھی؟ عربی لغت، عربی زبان کا فہم، صرف اور نحو اور گرامر، اس کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بیٹیوں کو اس دور کے حساب سے بہترین عربی کی تعلیم دلوائی، اہتمام کیا کہ میری بیٹیاں جب اپنے گھر میں جائیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑے تو انہیں پریشانی نہ آئے۔ اسی لیے کتنے مسائل ہیں کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹیوں کو سکھلائے اور پیارے پیغمبر کی بیٹیوں نے بیان فرمائے جو حدیث کتب میں موجود ہے۔ اپنی بیٹیوں کو جدید تعلیم دلوائی۔ اس وقت کی تعلیم عربی زبان، کپڑے سلائی کرنا تھا، کھانا پکانا تھا، قرآن اور حدیث کا فہم تھا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے بھی اس دور کے جدید علوم تھے اپنی بیٹیوں کو سکھلائے۔ الحمدللہ۔ ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آپ نے احادیث سنی ہوگی کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑے کون سلائی کرتا تھا؟ سیدہ فاطمہ۔ کبھی آپ نے سنا کہ حضرت حسن اور حسین کے کپڑے یا پیارے پیغمبر علیہ السلام کے نواسوں کے کپڑے سلائی کرنے کے لیے کسی کے گھر میں جا رہے ہیں؟ نہیں، گھر میں سلائی ہوتی ہے۔ قرآن اور حدیث کا علم سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹوں کو گھر میں دیا تھا۔ جب سوال کیا گیا نا کہ آپ کے بیٹے جب کسی کی اصلاح کرتے ہیں، اس کی اصلاح ہوتی ہے لیکن وہ محسوس نہیں کرتا، غلطی کی بھی اصلاح ہوتی ہے لیکن وہ پریشان نہیں ہوتا، کرتی کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ نے بیان فرمایا کہ میں اپنے بیٹوں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے قرآن کو پڑھتی ہوں۔ کسے پڑھتی ہوں؟ پھر اس کے بعد نبی کے فرمان کو پڑھتی ہوں، اور اگر پھر بھی مشکل آئے تو اپنے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتی ہے۔ میرے بھائیو، خدا را ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو یقین مانی انگلش بھی پڑھائیں، سائنس بھی پڑھائیں، کیمسٹری پڑھائیں، کالج، یونیورسٹی، میڈیکل، جو چاہے پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دین سے دور نہ کریں۔ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور بھی پڑھائیں، سورہ احزاب بھی پڑھائیں، سورہ نساء بھی پڑھائیں، صرف سادہ نہیں، کس کے ساتھ؟ ترجمے کے ساتھ، شرح کے ساتھ، کہ جب میری بیٹی سکول میں جائے الحمدللہ اسے ترجمے تفسیر کا پتہ ہو، وہاں پر کوئی غیر اسلامی کام ہو، میری بیٹی دین کی داعیہ، دین کی مبلغ بن کے کھڑی ہو جائے۔ جب وہ اکیڈمی میں جائے وہاں پر کوئی غیر اسلامی کام ہو، میری بیٹی دین محمد کی سپاہی بن کے کھڑی ہو جائے۔ جب میری بیٹی کالج میں جائے، یونیورسٹی میں جائے، وہاں پر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
کھلواڑ کیا جائے، میری بیٹی دین کی مجاہدہ بن کے وہاں پر اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کرنے والی بن جائے۔ اگر ایسے ہوگا پھر ہماری بیٹیاں سیدہ فاطمہ بنے گی انشاءاللہ، ہماری بیٹیاں سیدہ عائشہ بنے گی، اور پھر ہمیں وہ شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو شرمندگی کا سامنا ایران کی حکومت کو کرنا پڑا تھا۔ وہ ایک عورت تھی اور وہ کسی ٹی وی میں رپورٹر تھی، بازار میں جا رہی تھی، چلتے ہوئے اسے ایک عورت ملی، اس نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگی میں مسلمان۔ کون ہو؟ مسلمان۔ وہ کہنے لگی تم مسلمان ہے، مجھے یہ بتلا کہ تیری سب سے اچھی شخصیت کون ہے، جسے تو سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، چاہتی ہے، تیرے دل میں خواہش ہے تو اس جیسی ہو جائے، وہ کون ہے؟ تو اس مسلمان لڑکی نے کہا تھا مجھے انجلینا جولی سے بڑا پیار۔ کس سے پیار ہے؟ انجلینا جولی، یورپ کی ایک ہے بے حیا عورت، اس کے بارے میں کہا۔ اس نے کہا کہ تو مومن ہے، مسلمان ہے، تو نے کلمہ پڑھا ہے، تو نے قرآن بھی پڑھا ہے، تیری زبان سے تو نکلنا چاہیے تھا تجھے خدیجہ سے پیار ہے رضی اللہ عنہ، تجھے حضرت فاطمہ سے پیار ہے، تو اہل بیت کی عورتوں کا نام لیتی، تو نے کیوں اس کا نام لیا؟ وہ کہنے لگی مجھے کیا پتا اہل بیت کون ہے، مجھے کیا پتا فاطمہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ استغفر۔ اگر میرے بھائیوں اپنی بیٹیوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم دی جائے گی، انشاءاللہ وہ سیدہ فاطمہ خدیجہ بنے گی، اور اگر سستی کر لی تو یہ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، اس کے سارے معاملات میرے اور آپ کے سامنے ہیں کہ نہیں ہیں؟ میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ پھر وہ حالت دور نہیں کہ مسلمانوں کی ایسی حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ ذی وقار محترم معزز ساتھی، آج کے خطبہ میں ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا فرمائی ہے، اس کی دینی تربیت اور دور جدید کے تقاضے، جدید علوم، اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی سنت اور طریقہ کیا ہے، تو بھی تفصیل ہم نے سنا سمجھا۔ تعلیم دلوائی جائے، دنیا کی تعلیم اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن دین کو پس پشت رہا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سورہ نساء بھی پڑھائی جائے، سورہ نور بھی پڑھائی جائے، اور سورہ احزاب بھی پڑھائی جائے، کہ انہیں جدید علوم کے ساتھ اسلام کا پتہ چلے، اور جدید فیشن کے ساتھ جو اسلامی لباس، اسلامی طرز زندگی ہے، اس کا بھی پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ جمعہ الحمدللہ ہم سنیں گے جشن آزادی کے حوالے سے کہ آزادی کا اصل مقصد کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرمائے تو کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو ون ویلنگ کرتے ہیں، دیگر معاملات ہیں، انشاءاللہ تسلی سے قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ دعائے عافیت ہے گوہر بھائی کی عزیزہ، اور یہ خود بھی امین ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح بھائی کی افتخار، ان کے والد صاحب بیمار ہے، دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے۔ باسط بھائی کا میسیج آیا تھا، ان کے والد صاحب سیڑھیوں سے گرے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ بزرگوں کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ حکیم یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی اہلیت کو صحت عطا فرمائے۔ وقاص علوی صاحب، دعا کریں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے، اور اسی طرح سہیل بھائی دعا کریں اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ ہمارے بڑے عزیز ساتھی ہیں، نام نہیں ہوتا ہے نا، دعا کریں اللہ انہیں ان کے اہل کو بھی صحت و عافیت و تندرستی عطا فرمائے۔ تمام کے اوپر اللہ تعالیٰ خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ مسجد کی تعمیر کرنے والے ہیں، کچھ معاملات ہیں
دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ معاملات آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ اس گھر کی اور جو اس کے تعمیر کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس مسجد کو تمام مساجد جو دین کے مراکز ہیں جہاں سے دین پھول رہا ہے اللہ تعالیٰ ان مراکز کی حفاظت فرمائے, شریروں کے شر سے بچائے, حاسدین کے حسد سے بچائے اور خصوصاً نظر بد سے بچائے. اللہ تعالیٰ ان مساجد کے جو علماء ہیں, خطباء ہیں, انتظامیہ ہیں, خدمت کرنے والے ہیں, مؤذنین ہیں اور جو تعاون کرنے والے ہیں اللہ تمام کو عزت عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے, صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے. آمین ثم آمین. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.